السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دعویٰ پوڈ کاسٹ. آج کا ایپیسوڈ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہونے والا ہے اور انٹرسٹنگ بھی. کیونکہ ہم ماہ ربیع الاول میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں میرے بھائی. آج ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ایپیسوڈ ہے واقعی انٹرسٹنگ اس لیے ہونے والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق بہت ساری چیزیں ہم اس ایپیسوڈ کے اندر جانیں گے. بھائی سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب اور کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن 570 عیسوی عام الفیل کے سال ہوئی. مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عام الفیل کے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں جس سال ابراہہ نے، وہ مشہور واقعہ ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ابراہہ نے بیت اللہ پر لشکر کشی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو نیست و نابود کی. تو جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس سال ہوئی اور مورخین کے مطابق مشہور قول یہی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اور پھر ڈیٹ میں بھی کیا کہتے ہیں، مختلف اقوال ہے، 2 ربیع الاول، 6 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول. مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہی ہے. اچھا ایک بات یہاں پہ یہ کہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ڈیٹ ایگزیکٹ کیوں نہیں پتا ہے. اس زمانے میں لوگوں میں یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ ریکارڈ نہیں رکھتے تھے اتنا زیادہ. آج کل بھی اگر آپ جائیں دیہاتوں والی سائڈ پر جائیں تو وہاں بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ان کے بچے کی پیدائش کب ہوئی. ہاں، تو دیہی علاقوں میں لوگ ریکارڈ اتنا نہیں رکھتے. ہاں، لیکن اتنا ان کو اپنے میموری ان کی بڑی مضبوط ہوتی ہے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا مہینہ تھا اور کون سا دن. اس میں مختلف اقوال اس لحاظ سے ہیں. تو اب آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں بھی بتائیے گا. ان کی پرورش کیسے ہوئی اور پھر ان کو نبوت کب ملی، ان کی شادی کب ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے. ان کے دادا نے ان کا نام احمد رکھا تھا. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں احمد نام بھی ذکر ہے، من بعد اسمہ احمد، سورۃ الصف کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد. ان کے والد کا نام عبداللہ یعنی محمد ابن عبداللہ. ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور ان کی والدہ جب وفات پائی تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 6 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جناب ابی طالب جو آپ کے چچا ہیں انہوں نے کی اور ان کے دادا جناب عبد المطلب نے کی. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت ساری ہارڈشپ انہوں نے فیس کی. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہوتا ہے، نبوت کا کام لینا، پریپیئر کیا جاتا ہے، اس کو پریپیئر کیا گیا. اسی لیے تو وہ صادق اور امین بھی کہلائے تھے نا، پھر بچپن سے ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صادق اور امین تھے. بلکہ یہاں تک کہ وہ جب بیت اللہ میں وہ حجر اسود رکھنے کا واقعہ ہے نا، تو اس وقت آپ کو نبوت تو نہیں ملی تھی. اتنا بڑا معاملہ کہ بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا اس سے، قبائلی جھگڑا اور قبائلی تنازع بہت بڑا ہوتا. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سولو کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے بصیرت عطا کی تھی. ان کی شادی اور نبوت کے بارے میں بھی بتا دیجیے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی. جب جوانی کی عمر میں آیا نا تو اپنے چچا جناب ابی طالب کے ساتھ بہت سارے سفر کیے اور مشہور وہ سیریا والا سفر جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ اپنے چچا کے ساتھ سیریا گئے اور راستے میں جو واقعات پیش ہے تو آپ نے تجارت بھی کی. پھر 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام گئے آپ اور آپ نے تجارت کی. پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں شادی کی اور ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی. نبوت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے بعد ملی. ہاں، نبوت اللہ تعالیٰ نے اکثر نبیوں کو جو عطا کی ہے اس عمر میں عطا کی جو میچورٹی کا ایک بھرپور لیول ہو. مثال کے طور پر اب ہماری عمر ہے نا 25-30 سال، تو یہ کیا کہتے ہیں جوانی کی عمر تو ہے لیکن یہ جوش جذبے والی عمر ہے. اس وقت ہم میچور پورے نہیں ہوتے بلکہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، جذبات سے زیادہ کام لیتے. اور جب بندہ 40 کی فگر میں داخل ہوتا ہے نا پھر میچور ہو جاتا ہے. میچورٹی کے ساتھ وہ پھر جو بھی کوئی کام کرتا ہے تو بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ کرتا ہے. اگر ہم اپنے والدین کو دیکھیں تو وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ سوجھ بوجھ سے کرتے ہیں، ہم تو جذبات سے کام کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی. آپ پہلے بھی غار حرا میں عبادت کی غرض سے جایا کرتے تھے. جب پہلی وحی آپ پر آئی اور جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی وحی لے کر آئے، تو آپ اس وقت بھی غار حرا میں ہی موجود تھے. بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تو غالباً وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہوں گے نا، کیونکہ غار حرا میں پہلی وحی انہیں ملی تھی.
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا، پھر مدینہ کب ہجرت کی، ذرا اس بات کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے تبلیغ اپنے خاندان سے شروع کی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب کا مشہور خاندان، عزت والا خاندان، یعنی قریش۔ خاندان قریش۔ پھر آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو خاندان قریش سے کی اور مکہ مکرمہ سے ہی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے 13 سال یعنی نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور یہ وہ وقت تھا جو نبوت کا مشکل ترین دور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارچر سہا، لوگوں کو بہت ساری اذیتیں دی گئی۔ طائف کا مشہور واقعہ یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ جوتے مبارک ان کے خون سے اس کے علاوہ شعب ابی طالب میں جیسا وقت ان کا گزر، یہ ایک کٹن اور مشکل دور تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اور مردوں میں جناب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں جو غلام آزاد ہوئے تھے ان میں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صلی لوگ اللہ ہیں، علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ہم بولے بیٹے جو تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ابتدائی اسلام میں، یعنی جیسے ہی اسلام آیا نبوت کا دعویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ لوگ پہلے مسلمان ہونے والے تھے۔ اچھا، یہ ٹائم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسپینڈ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم کب دیا اور انہوں نے مدینہ ہجرت کب اچھا، مکہ میں یہ جو وقت گزرا 13 سال میں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ کب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے اور وہ ہجرت کرے۔ اس ٹائم پیریڈ میں صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف، ابیسینیا کی طرف ہجرت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں، کہ ان کو اجازت دی لیکن خود نہیں گئے۔ پھر جب آپ کو اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال بعد، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف اور ہجرت کی، 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور اس کے بعد مدینہ یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 ایئرس تھی، اور اپنے دوست اور اپنے پہلے ساتھی، یعنی یہ جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ صرف صحابی نہیں تھے، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے، ماننے والے تھے، عمل کرنے والے تھے۔ ان میں سے چند ایک صحابہ ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، دوست۔ بچپن کے دوست، جوانی کے دوست، پکے دوست۔ ان میں سے ایک ابوبکر صدیق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا، ٹھیک ہے، اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ کے طرف۔ بڑی لمبا واقعہ، غار ثور میں جا کے انہوں نے بھی کچھ راتیں گزاری۔ پھر جب مدینہ منورہ آپ پہنچے تو وہاں ایک اسٹیٹ اسٹیبلش، ایک کنگڈم کو اسٹیبلش کیے، اور ایسی اسٹیٹ جس کو مثالی اسٹیٹ کہا جاتا ہے، یعنی آج بھی اگر کوئی ذکر کرتا نا تو کہتا ہے ریاست ہے مدینہ، تو مدینہ جیسی ریاست جس میں ہر قسم کا انصاف، ہر قسم کے اچھے اخلاق کے مالک لوگ، ہر قسم کے بہترین کردار کے مالک لوگ تھے۔ وہاں کی ایسی زندگی تھی اور ایسا دور تھا جو میرے خیال سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل۔ مدینہ کا دور بہترین دور تھا، اور وہ جو سختیاں تھیں نا اب اس کے اندر بھی کچھ تخفیف ہے، کیونکہ جب مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہاں پر بھی اور قسم کے معاملات، یہاں اگر آپ نے غزوات کی جو کہ مکہ مکرمہ میں کسی غزوہ کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ اجازت اس وقت غزوات کی نہیں ملی تھی۔ پہلا غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، احد ہے، خندق ہے، تبوک ہے، یہ مشہور غزوات جو ہے یہ مدینہ منورہ میں پیش آئے۔ اچھا بھائی، ایک اور بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت تو کر لی، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک، کیونکہ وفات بھی ان کی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، تو کیا انہوں نے اپنی وفات تک کی زندگی پھر مدینہ میں گزاری یا واپس مکہ آئے؟ پھر یہ فتح مکہ کا واقعہ نہیں، یہ جب غزوات ہوئی نا، غزوہ احد اور بدر اور خندق، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ ایک دفعہ آئے، جہاں مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر؟ ہاں، پھر ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ٹریٹی صلح آف حدیبیہ حدیبیہ۔ کہتے ہیں، حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا، ہے نا؟ ہاں، ٹریٹی آف حدیبیہ۔ اچھا، یہ وہ مثالی ایگریمنٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی کیسے ایگریمنٹ کیا جاتا اور اس ایگریمنٹ پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ مکرمہ آئے، جس کو فتح مکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ فتح ہوا۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں وہ عمرہ کرنے کے لیے وہ جو
حدیبیہ کے موقع پر جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا، اس ایگریمنٹ کے مطابق اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آنا تھا، تو اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عمرہ کیے اور پھر واپس چلے گئے۔ پھر سن 8 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو فاتح کی صورت میں آئے، مکہ اچھا، فتح پہلے ہوا۔ عمرہ پہلے کیا اور فاتح کی صورت میں بعد سن 7 ہجری میں عمرہ کیا اور سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو پھر یہ حجۃ الوداع کا موقع کون سا تھا؟ اچھا، اس کے بعد سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت ایک بار پھر مکہ مکرمہ آئے حج کی غرض سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح زندگی مکہ کے کا، بعد سن 10 ہاں ہجری۔ فتح مکہ کے بعد یعنی سن 10 ہجری، اور یہ آپ کی زندگی کا واحد پہلا اور آخری حج ہے، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا۔ ہاں، یہی حجۃ الوداع۔ اس موقع پر یعنی دین کی تقریباً تکمیل ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا جی پہنچا قرآن دیا۔ کریم کی آیت بھی ہے نا کہ الیوم اکملت ہاں، وہ عرفات میں وہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین مکمل، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینہ، اور اسلام کو بطور دین ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے پسند کر لی۔ اس کے بعد اس سے اگلے سال یعنی سن 11 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا دنیا سے۔ تو یہ وہ ٹائم فریم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک مشہور چیزوں کا ہم اچھا، نے اس ذکر میں کیا۔ ایک چیز ہم نے ڈسکس نہیں کی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کتنے تھے، ان کی بیٹیاں کتنی تھیں، بیٹے کتنے تھے؟ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ اچھا، یہاں پہ نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، باقی بیٹیاں نہیں تھیں۔ ٹھیک، تو دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ مناسب جگہ اور مناسب وقت نہیں ہے کہ ہم ان دلائل کا ذکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہی بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے۔ اچھا بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین، تمام مخلوقات کے لیے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کوالٹیز اگر یہاں پر آپ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی تمام اچھائیاں اللہ کے رسول میں موجود تھی، لیکن من جملہ ان اچھی کوالٹیز میں سے پہلے نمبر پہ ہے اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے عطا کی، دنیا میں کسی کو اس طرح کے اخلاق بہترین عطا نہیں۔ اخلاق کے مالک۔ قرآن مجید میں ذکر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے فائز۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح اخلاق لے کر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا رحم، جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ٹھیک ہے، تو وہ رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، چاہے وہ انسان تھے، جانور تھے، غرضے کی کوئی بھی چیز تھی، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، کہ انصاف میں وہ مشہور حدیث تو آپ کو یاد ہے نا کہ اگر چوری میری بیٹی فاطمہ نے بھی کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا نا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و آج کے انصاف۔ دور کی طرح نہیں کہ یہاں پر صرف امیروں کے لیے جو ہے وہ قانون بنے ہوئے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو غریب عوام ہے ان کو یہ بہت پہلے سے ہے، یعنی بنی اسرائیل سے آ رہا ہے کہ ایلیٹ کلاس کے لیے کیا کہتا ہے قانون الگ ہوتا ہے اور غریب عوام کے لیے قانون۔ تو اللہ کے رسول کا عدل و انصاف، مشہور اور مثالی عدل و انصاف تھا آپ کا۔ اس کے علاوہ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ صادق اور امین تھے، اور وہ نبوت سے پہلے، یہ نہیں کہ نبوت کے بعد۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پہ گئے اور پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تم یقین کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا بالکل ہم یقین کر لیں گے، سب کیونکہ لوگوں آپ نے تو کہا ہم صادق یقین ہیں۔ کریں گے، اور وہ لوگ بھی آپ کے مخالف تھے، ہاں، دیکھیں کوئی فالوورز نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی تھی، تو مخالفین کی امانتیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی وہ اب دیکھیں کہ qualities۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کا شہید کرنے کا پلان تھا، تو انہی کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، پاس تو یہ وہ کوالٹیز تو دنیا کی ساری آپ میں موجود ہیں، لیکن یہ وہ مشہور کوالٹیز تھیں۔ اور ہمیں بھی ان کوالٹیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، نے کسی فرشتے کو یا کسی جن کو نبی نہیں بنایا، انسانوں میں سے ایک بندے کو ان میں سے نبی بنا دیا،
یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے گناہوں سے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے محبوب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بعثت کے 4 بڑے مقصد بیان کیے۔ پہلا مقصد، وہ لوگوں کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنا۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا جو ہے نا، صرف اس کی تلاوت کرنا، ہم تو یہی سنتے ہیں کہ اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھ کے عمل کرنا چاہیے، وہ تو ہے ضروری، قرآن مجید تو نازل اسی کے لیے ہو، لیکن اس کی تلاوت میں بھی بہت برکتیں ہیں۔ ایک مقصد جو ذکر کیا گیا وہ تلاوت ہے، دوسرے کہ یزکیہم، کہ لوگوں کو پاک کرے روحانی طور پر اور ہر لحاظ سے، ہر قسم کے برائیوں سے لوگوں کو اور معاشرے کو پاک کر۔ اس کے علاوہ کتاب سکھائے، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات، شاید کتاب سے مراد ہیں احکامات، اور حکمت سے مراد دانائی کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے، اس کو اقوال زری کہتے ہیں، اور دنیا میں یہ واحد شخصیت ہے جن کے ہر قول اور فعل کو ریکارڈ کیا گیا، اور صرف اس طرح ریکارڈ نہیں کیا کہ ایک بندے نے کہا میں نے دیکھا، دوسرے نے کہا کہ میں نے سنا، کہ احادیث میں اگر آپ دیکھیں جو چین ہوتی ہے، چین آف نریٹرز جس کو بولتے ہیں، تو اس میں امام بخاری اور امام مسلم ان لوگوں نے بڑے سخت رولز لاگو کیے ہیں، ہر کسی سے بات نہیں لے لی کہ اس نے کہا کہ نہیں، وہ آپ نے اس میں پڑھا بھی کہ راوی کی کتنے شرائط انہوں نے بیان کی ہوتی ہے کہ وہ عادل ہو اور اس نے کبھی اپنی زندگی میں مطلب جھوٹ بولنے والا نہ ہو نا۔ ہاں، اب جو وہ نریٹر ہے یعنی جو راوی ہے اس کے اندر یہ شرائط ہے، تو اللہ کے رسول کے اوصاف پھر کیا ہوں گے؟ بالکل ہی ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کل جو بہت زیادہ سوال ہو رہا ہوتا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو کس طرح سیلیبریٹ کریں؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی ہونی چاہیے، اور ہر انسان کو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اس میں فضل سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور رحمت سے مراد اللہ کے رسول۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے، اور جو کوئی اللہ کے رسول کی ولادت پر خوش نہیں ہوتا وہ پکا منافق ہے۔ وسلم۔ بالکل یہی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے والدین، عزیز و اقارب، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ تو جو رسول کی ولادت پہ خوش نہ ہو وہ منافق ہی ہو سکتا ہے نا۔ بالکل بلکہ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں آپ کے چچا ابو لہب، وہ بھی آپ کی ولادت پر خوش ہوئے، وہ تو کافر تھے نا، آپ کے بڑے دشمن، تو دشمن بھی آپ کے ولادت پر خوش ہوئے۔ تو جو کوئی اس زمانے میں یہ کہے کہ میں ولادت پہ خوش نہیں ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ تو مومن کہلانے کے لائق امت نہیں ہے۔ محمدی ہونے پر فخر ہونا چاہیے، اور امت محمدی ہونے پر فخر ہم تبھی کریں گے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہاں، تو ولادت پہ تو کیا کہتے ہیں، خوشی جو ہے یہ متفقہ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان۔ اب یہ خوشی سیلیبریٹ کیسے کرنی ہے؟ ہاں، سوال اب یہ آتا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کس طرح کرنا۔ جی۔ تو خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے طریقے بھی اللہ کے رسول نے بتائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تو تمام چیزیں بتا کر چلے اور ایک خوشی سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ ان سے رہ گیا۔ وہ رسول جس نے لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہو، سونے جاگنے کا طریقہ بتایا، یہاں تک کہ بیت الخلاء جانے کا طریقہ بتایا ہو، وہاں سے نکلنے کا طریقہ بتایا ہو، کھانے پینے کا طریقہ بتایا ہو، کیا وہ خوشی سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو خوشی منانے کا صحیح طریقہ ہے، صحیح طریقہ وہی ہے جو صحابہ کرام نے کی، یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کو اڈاپٹ کی، سنت پر عمل کی۔ کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ لوگ چراغاں وغیرہ کرتے ہیں اور چیزیں وغیرہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں، پوری رات جو ہے محفلیں منعقد کرتے ہیں، اس کے علاوہ قوالیاں وغیرہ ہوتی ہے، لیکن افسوس آج کے زمانے میں، بالکل افسوس، میلاد تو ہمیں منانا چاہیے، لیکن کس طرح منانا چاہیے؟ اللہ کے رسول کی سیرت کو مطالعہ کر کے۔ چھٹی ہوتی ہے نا، ہاں۔ ٹھیک ہے، تو چھٹی کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو بٹھائیں اور انہیں اللہ کے رسول کی زندگی کے متعلق بتائیں کہ ان کی سیرت کیسی تھی، ان کی صورت کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، انہوں نے حکومت کی تو کس طرح کی، وہ والد تھے تو کیسے تھے، وہ شوہر تھے تو کیسے تھے،
یہ وہ دوست تھے تو کس طرح کے دوست تھے، کفار کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا، ایمان والوں کے ساتھ ان کا معاملہ تاکہ کیا تھا۔ ہم صحیح معنوں میں ان کی سنتوں پر عمل کر سکیں نا، نہیں یہ کہ کیونکہ یہ جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کا کہیں سے دین میں ثبوت تو ملتا نہیں ہے۔ پھر پہلی بات تو یہ ہوگی نا کہ ہمیں کیا کہتے ہیں میلاد تو منانا چاہیے اس طور پر کہ ہمیں ایسی مجلس منعقد کرنی چاہیے جس کے اندر یہ باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی ہو۔ لیکن ہو کیا رہا ہے آج کے زمانے میں، جو چیزوں جلسے جلوس تو نکل رہے ہیں، گلیوں کو تو سارے سجا رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کسی کی بات بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز کہ لوگ چندے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں باہر، زور زبردستی لوگوں سے آپ پیسے نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً نا یہ ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی نکلو، چاہے وہ آپ کسی بازار بھی نکلو تو وہاں پہ چندوں والے آ جاتے ہیں، اور اگر آپ دیکھ لو گیٹ اپ سے تو بہت بس ہی کچھ الفاظ تو نہیں بولنے چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے چندے کا محتاج بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اور چندہ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو میلاد کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آج کے دور میں، آج کے دن کی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کہتے ہیں بہت ساری کیا کہتے ہیں تباہی ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے، تو ہمیں تو چاہیے کہ اللہ کے رسول اگر خود موجود ہوتے تو وہ یہ جتنی اکٹھی رقم ہے نا یہ اٹھا کے سیلاب زدگان کو عطیہ کرتے، بالکل نہ کہ گلیوں میں چراغا کرتے۔ پھر اس سے گستاخی کا ایک عنصر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کبھی بھی گستاخی کرنی نہیں چاہیے، اور نہ ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں گستاخ ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن گستاخی کا ایک عنصر جس طرح قرآن مجید کا احترام ہم پر لازم ہے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا احترام بھی ہم پر لازم ہے۔ ہم جھنڈے تو لہرا لیتے ہیں، اس پر اللہ کے رسول کی نعلین پاک ہوتی ہے، اللہ کے رسول کا کبھی کبھار نام بھی ہوتا ہے، اکثر نہیں ہوتا، کبھی کبھار، لیکن کعبۃ اللہ کی تصویر اور گنبد خضرا کی تصویر تو اس پر بنی ہوتی ہے۔ پھر 12 ربیع الاول کے اگلے دن 13 ربیع الاول یا 14 کو آپ جائیں تو وہی جھنڈیاں گلیوں میں پڑی ہوں گی، کوڑا اٹھانے والے جو ڈرم ہوتے ہیں ان ڈرموں کے اندر وہ جھنڈیاں نظر آئیں، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی وہی نہیں بات ہے؟ ہے کہ ہم نے صرف ایک ہی دن کے ساتھ ساری خوشی خاص کر دی، اور خوشی کو بھی ایسے طریقے سے منا رہے ہیں جو کہ دین سے ثابت نہیں ایک چیز اور بھی آپ سنیں کہ وہی جو محفلیں اور جلسے جلوس چل رہے ہوتے ہیں، گلیاں سجائی جا رہی ہوتی ہیں، قوالیاں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، دوسرے طرف مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی وہ حضرت بلال والی صدا آ رہی ہوتی ہے کہ حضرت بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذان دو تاکہ لوگ نماز پڑھنے آئیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول کے ماننے والے اور سیلیبریٹ کرنے والے مسجد میں نماز پڑھنے تو نہیں آتے، لیکن وہاں ان کی سیلیبریشن چل رہی ہے۔ کیا یہ سیلیبریشن ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ہم اس کو بدعت نہیں بھی کہتے، جس کے پیچھے فرض عبادت آپ چھوڑ دیں تو فرض عبادت چھوڑنے کے پیچھے سنت عمل جائز نہیں ہو سکتا، تو چی جائے گی کوئی مباح عمل۔ پھر اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو فرض تو نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو مستحب یا مباح سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم اچھے کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، اس میں سیرت، اگر ذکر کی محفل منعقد کی جاتی ہے، سیرت کی محفل منعقد کی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے اندر شرکت بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کے اوپر فرائض جا رہے ہیں، اس کے اوپر سنتیں جاری ہیں، اس کے اندر ایسے کام ہو رہے ہیں جو شریعت کے عین مخالف ہے، ٹھیک ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے، اور کل کے دن کی بات بتا رہا ہوں، لاہور شہر کی بات بتا رہا ہوں، ایک جگہ ڈول بجایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کے پیچھے جوق در جوق جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میلاد کے لیے یہ جلوس نکلا ہوا۔ اگر میں غلط بیان نہیں کروں تو لاہور شہر میں گڑیشوں کے مقام پر یہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ اس کے علاوہ ان جلوس سے لوگوں کو تکلیف کتنی ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر مجھے کیا کہتے ہیں میری جو ولادت ہے اس کو سیلیبریٹ کروں۔ ایک اور معاملہ وہ یہ، ٹھیک ہے، یہ جو سیلیبریشن اس طرح کی ہے نا، یہ کرسمس سے مسلمانوں نے دیکھی ہے، مثال کے طور کرسمس منایا جاتا ہے نا، تو کس چیز کا منایا جاتا ہے؟ اچھا اس میں بھی ایسی ڈیکوریشن ہو رہی تھی، یا پھر بھی یہ لوگ گلیوں میں ایسے، لیکن صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ یہاں یہ لوگ وہ کعبہ کی تصویریں لگا لیتے، اس کے تھرو ڈیکور کر لیتے، اور وہی ڈیکوریشن آپ کی بات کی اگلے دن گلیوں میں ہوتی ہے، پڑی رہتی ہے، پھر ڈسٹ بن میں وہاں سے کرسمس ان پہنچ کی جاتی ہے۔ عید ہے نا، ٹھیک ہے، کس چیز کی عید ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ مشابہت کافروں کے ساتھ اختیار نہیں کرو، بلکہ وہ جو عاشورے کے روزے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو میں 2 روزے رکھوں گا تاکہ مشابہت ان کے ساتھ لازم نہ۔ یہاں یہ لوگ جان بوجھ کر مشابہت ان کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں اور اس کو عید کا درجہ دے رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ 1000 عیدوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن طریقہ اور سیلیبریشن چیز اس طریقے سے ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوگا طریقہ۔ پھر اگر اپنے طرف سے کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو وہ طریقہ ایسا ہونا چاہیے
کہ کم از کم اگر جائز طریقہ تو ہونا چاہیے نا، محفل منعقد کریں، ذکر اذکار کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں، لیکن یہ کہ لیکن خرافات نہ صلاۃ و کریں۔ سلام میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پیچھے میوزک جتنا ہوتا ہے نا، تو اس میں وہ صلاۃ میوزک کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا نا، کہ وہ گھنٹیاں جو ہے شیطان کی بانسریاں ہیں، تو اس سے تو بچنا چاہیے، کیونکہ الٹا ہم کم از کم اگر ثواب نہیں کما سکتے نا تو کم تو از کم گناہ سے تو گناہ تو بچیں نہ نا۔ بچیں۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں گے اور اس دن کچھ بھی نہیں کریں گے، عام معمولات کے مطابق زندگی گزاریں گے، کم از کم نیکی نہیں کریں گے تو گناہ تو نہیں لائیں گے نا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کو اذیت پہنچائیں گے، ایک دوسرا غیر شرعی کام کریں گے، تیسرا جو نہیں کر رہے ان کو برا بلا کہیں گے۔ ایک مسئلہ تو یہ آ رہا ہے کہ چلو یہ مباح خود تو کام کر ہے رہے تو لوگوں نے لیکن کر لیا، ٹھیک ہے؟ ایک وہ کام جو جائز کام، یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہوتا، ناجائز کام کو تو حرام کہا جاتا ہے، حرام کو آج تک کسی نے بدعت تھوڑی کہا، یہ بدعت ہمیشہ جائز چیز ہوتی ہے، لیکن یہ ہم ناجائز خود ہی چیز نہیں ایڈیشن ہے۔ کر لیتے ہیں نا لیکن اس دین کا میں مسئلہ ایک کیا ہوتا ہے؟ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ایک جائز کام ایک انسان خود کرے اور نہ کرنے والے کے اوپر ملامت شروع کرے، نہ کرنے والے کو کہے کہ تو نے کیوں نہیں کیا یہ کام، ٹھیک ہے؟ تو اس کو، کیونکہ بدعت کبھی بھی ناجائز کام ناجائز تو ہوتی ہی ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بدعت جائز کام ناجائز بن جاتی ہے کیونکہ ان لوگوں کے اوپر کہا جاتا ہے تم میلاد نہیں مناتے، تم تو شیطان کی طرح ہو، تم تو فلاں ہو، مشہور شعر بھی ہے۔ یا تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہی نہیں خوش ہوئے، تو اور ہاں، تو امت ولادت پر محمدی تمام کہتے ہو۔ خلاصہ اس سارے کلام کا یہ ہوا کہ تمام انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہیں اور خوش ہونا چاہیے، جو خوش نہیں ہوتا وہ منافق ہے، وہ مسلمان بس یا اتنی مومن سی نہیں۔ بات ہے کہ ہمیں یہ خوشی کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں کرنی چاہیے، کسی ایک ڈیٹ کے ساتھ خاص نہیں کرنی چاہیے، اور جو ذکر کی محفلیں وہ ہمیں صرف ماہ ربیع الاول میں نہیں بلکہ دوسرے اسلامی مہینے جو ہے ان میں بھی اگر مہینے میں ہم ایک آدھ دن رکھ لیتے ہیں تو کوئی لیکن مسئلہ نہیں۔ بالفرض اگر کسی نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو چونکہ چھٹی ہوتی ہے، ہاں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے محفل منعقد کی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن محفل شرعی طور طریقے کے مطابق اس میں میوزک نہیں ہونا چاہیے، غیر شرعی کام نہیں ہونے چاہیے، اذان ہو جائے تو سب کو مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، بس اس کیونکہ وقت اگر مسجد جو ویران پڑی گلیوں ہے میں جلوس چل رہے تھے میں کہتی ہوں ان کو ادھر سے ہی رخ اپنانا، مسجد کی طرف موڑ مسجد لینا میں- چاہیے۔ اچھا، ایک اور آخری بات میں ایڈ کرتا چلوں یہاں پہ کہ آج کے دور میں لوگوں نے اسلام کو ایونٹس بنا لی، بالکل یہ بات لوگ چاہتے ہیں کہ وہ عمل نہ کریں، نماز نہ پڑھے، کیونکہ وہ دن میں صرف ایک 5 دن سیلیبریٹ کریں۔ کیونکہ وہ تو 5 مرتبہ دن کے اندر جی۔ پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اچھے اخلاق، نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، مجھے تو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اچھا میرا بی پی معاملات، بہت ہائی ہوتا ہے۔ اچھا معاملات لوگوں کے ساتھ، یہ پیسے تو کھا جائیں گے، پھر تو کیا کہتے ہیں ذکر بھی نہیں کریں گے کہ میں نے تمہارے پیسے، الٹا مانگنے والا جائے تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے کہ تو پھر پیسے مانگنے آ گیا، دے دوں گا نا یہ ویسے کون۔ نا یہاں پر آج کل اگر آپ دیکھیں تو جس طرح اس سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں کتنے نقصانات ہوئے، اب آپ دکانداروں کو دیکھیں انہوں نے فوراً سے چیزوں کے ریٹس کتنے بڑھا دیے، میں نے کہا اب انہوں نے چیزوں کے ریٹس بڑھا دیے، سال بعد یہ لوگ کہیں گے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات یہ کہ اگر لوگوں پر سختی آ رہی ہے تو آپ چیزیں اور مہنگی کریں کہ اور مشکلات لیکن بڑھا دیں۔ یہاں ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون بھی کیا، ہاں، ٹھیک اس ہے؟ کو بھی بہت سارے لوگوں نے یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو۔ باقی چیزوں کے ریٹس جو کہ اس وجہ سے بھی کہ فصلیں تباہ ہوگی، ٹھیک ہے، سبزیاں تباہ ہوگی، فصلیں تباہ ہوگی، لوگوں کو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے دکانداروں کو۔ لیکن اکثر نا میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ لیکن غلط اسٹاک فائدہ مال بھی بھی اٹھاتے ہیں، غلط فائدہ بھی، وہ غلط مری کا فائدہ واقعہ کچھ سال پہلے پیش آیا تھا نا، تو وہاں لوگوں نے ایک جو کیا کہتے ہیں 100 روپے کی چیز تھی وہ 500 روپے کی بیچی تھی، جان بوجھ کر ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایونٹس کے ساتھ لوگ اسلام کو خاص کرنا چاہتے ہیں کہ ہم 1 دن منائیں، 2 دن منائیں، 4 دن منائیں، پھر ہم اپنی مرضی کے مطابق، پھر ہماری زندگی، ہمارے رولز، جو ہم چاہیں، ظلم اور کریں، یہ چیز ستم بھی کریں، تو ہم جو نے مرضی انہیں نان کریں۔ مسلمز وغیرہ سے اڈاپٹ کی نا کہ وہ لوگ مدر ڈے ایک ہی دن، فادر ڈے ایک ہی دن، سسٹر ڈے، اچھا ان کے ہر دن ایک ایک دن ہے، تو اسی وہی طریقہ ہم نے اپنا لیکن ان لیا کے تو چلو پھر بھی وہ 365 دن پورے ہو جاتے ہیں نا، کچھ تو اچھا کسی بھی دن کرتے ہیں۔ ہم تو بالکل ایونٹس کے ساتھ اسلام کو خاص کریے کہ ایک ایونٹ ہم سیلیبریٹ کریں جا کے اور ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں ہندوؤں کی طرح، ایسا نہیں ہوتا اسلام میں۔ آپ کو ہر روز، ٹھیک ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی، اور پھر انسان ہوتا ہے، اگر غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگے۔ تو آج کے پوڈ کاسٹ کا مین مقصد یہی تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کہیں ہم جو سیلیبریشن کر رہے ہیں وہ کہیں بدعت میں تو نہیں آ رہی، کہیں ہم ایسی سیلیبریشن تو نہیں کر رہے جس کا اسلام میں کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، تو ہمیں آج سے ہی یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر ابھی تک ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو چکی ہے تو ہم اس کی معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کا جو دور حیات ہے، اس سب کا مطالعہ کریں، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر ابدی جنتوں کی مکین ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔